بہت عرصہ پہلے ایلڈوریا نام کی ایک جگہ تھی جہاں ایک خوبصورت سرزمین تھی جس میں ایک بڑا قلعہ اور بہت سارے لوگ تھے۔ وہاں کے رہنے والے خوش تھے کیونکہ ان کے پاس ایک اچھا بادشاہ اور ملکہ تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی ایک بیٹی تھی جو ایلڈوریا کی شہزادی تھی، اس کا نام ایزابیلا تھا اور وہ سب کے ساتھ بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے لمبے بھورے بال، نیلی آنکھیں اور خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ پھولوں اور زیورات کے کپڑے پہننا پسند کرتی تھی، لیکن وہ خراب یا خود غرض نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ مہربان اور فیاض تھی اور وہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی۔ ایزابیلا کو باہر جانا اور دنیا دیکھنا پسند تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور نئی چیزیں سیکھنے میں لطف انداز ہوتی تھی۔ وہ متجسس اور بہادر تھی۔ وہ اپنی سلطنت کے آس پاس کی بڑی زمینوں کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن ایزابیلا نے ایک مہم جوئی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ کھانے پینے اور ایک کمبل ایک تھیلی میں پیک کیا اور اپنے پسندیدہ لباس اور ٹوپی پہن لی۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ ایک دوست سے ملنے جا رہی ہیں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور محل سے دور چلی گئی۔ وہ کافی دور تک سوار رہی، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں چند گھر تھے اور ایک کنواں تھا۔ گھر لکڑی اور بھوسے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ پرانے اور بوسیدہ نظر آتے تھے۔ وہاں رہنے والے غریب اور اداس نظر آتے تھے۔ وہ گندے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے پاس جوتے نہیں تھے۔ ان کے پاس کھانا اور پانی بہت کم تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ لائبریری، نہ کوئی باغ اور نہ ہی کوئی تفریح۔ ایزابیلا کو گاؤں کے لوگوں پر بہت افسوس ہوا۔ وہ حیران تھی کہ وہ اتنے غریب اور ناخوش کیوں ہیں۔ وہ ان کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے محل میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں سوچا، جیسے اس کے زیورات اور سونا، اور اسے کیسے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گاؤں والوں کے لیے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کا استعمال کیسے کر سکتی ہیں۔ اس نے اپنے خزانے گاؤں والوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہار، اپنی بالیاں، اپنا بریسلیٹ اور اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی تھیلی میں رکھ دی۔ اس نے سونے کے سکے بھی نکالے جو اس نے بارش کے دنوں کے لیے محفوظ کیے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک مسافر تھی جو اپنے تحفات ان کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں اپنے زیورات اور سونا دیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اسے امید تھی کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے، کپڑے اور جوتے خریدیں گے۔ گاؤں والے بہت حیران اور شکر گزار تھے۔ انہوں نے ایزابیلا کی مہربانی اور سخاوت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن اس نے انہیں نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ ایلڈوریا کی شہزادی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سوچیں کہ وہ صرف ایک دوستانہ اجنبی ہیں جو مدد کرنا چاہتی ہیں۔ ایزابیلا وہاں نہیں رکی۔ وہ گاؤں والوں کے لیے مزید کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں کچھ دینا چاہتی تھی جو اس کے خزانوں سے زیادہ دیر تک چلے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں والوں کو وہی سیکھنے اور بڑھنے کا موقع ملے جیسے کہ اسے ملے تھے۔ وہ سواری کر کے قریب ترین شہر پہنچی جہاں ایک مسافر بازار تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا، اپنی ٹوپی بیچ دی اور اس رقم کو کچھ سامان خریدنے میں استعمال کیا۔ اس نے کچھ اینٹیں، کچھ لکڑی، کچھ کیل، کچھ پینٹ، کچھ کاغذ، کچھ پینسل اور کچھ کتابیں خریدی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے کچھ کارکن کو رکھا اور وہ مل کر گاؤں واپس چلے گئے۔ انہوں نے کنویں کے پاس ایک اسکول بنانا شروع کیا۔ انہوں نے کئی دنوں تک محنت کی، یہاں تک کہ اسکول ختم ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی لیکن آرام دہ عمارت تھی۔ اندر 2 کلاس روم تھے، ایک چھوٹے بچوں کے لیے اور ایک بڑے بچوں کے لیے۔ میزیں، کرسیاں، بلیک بورڈ، چاک، صاف کرنے والے نقشے، پوسٹر اور گھڑیاں، کتابوں، کاغذ، پینسلوں اور دیگر سامان سے بھری شیلف بھی تھی۔ ایزابیلا کو اسکول پر بہت فخر تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو اسے دیکھنے کی دعوت دی اور وہ حیران اور خوش ہوئے۔ انہوں نے ایزابیلا کو اس کے شاندار تحفے کے لیے دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے رہنے اور ان کی ٹیچر بننے کا کہا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔
اور وہ پہلے ہی ان کے لیے ایک استاد ڈھونڈ چکی ہیں۔ اس نے ان کا تعارف ایک نوجوان عورت سے کروایا جو اس کے ساتھ شہر سے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں میں رہے گی اور بچوں اور بڑوں کو وہ سب کچھ سکھائے گی جو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ایزابیلا نے گاؤں والوں اور استاد کو الوداع کہا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اسکول اور اپنا خیال رکھیں۔ وہ گاؤں چھوڑ کر واپس اپنے محل میں چلی گئی۔ ایزابیلا کے اچھے کاموں کی خبریں ہر طرف پھیل گئی۔ ایلڈوریا کے بادشاہ اور ملکہ کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے اس کی ہمت اور ہمدردی کی تعریف کی۔ انہوں نے اسے ایک نیا گھوڑا دیا، ایک نئی ٹوپی اور ایک نیا ہار دیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔